الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من كل الثمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ادھر سے پانی نازل کرتا ہے، زمین جو مردہ ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرح کے میوجات پھل اگاتی ہے، اور تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا بارش برسانا یا غلے اگانا اور اسی طریقے سے کہ انسان کی روزی کا انتظام، ایک ہی پانی ایک ہی زمین مختلف طرح کی چیزیں وہ اگاتی ہے، اور جو جب چاہے وہ ناراض ہوتا ہے تو پکے ہوئے کھیت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو مانو، اس کو معبود مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، وہی خالق و مالک ہے، وہی معبود ہے تمہارا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ کا یہ اعلانیہ تبلیغ کا جب حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کریں، تو یہ جملہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود مانو صرف، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔
لا الہ الا اللہ یہ کہو، یہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ کا زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا، دو چیزیں جب ہو جائیں تو ایمان ہو جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ ان دو چیزوں سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے کہ زبان سے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دل سے اللہ کو ایک ہی مانتا ہے کہ وہی معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول مانتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اب اس کے ذمے ایمان کے تقاضے، شریعت کے اوامر اس کے ذمہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کے بعد وہ ارکان اسلام مکمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر جو شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ایمان لانے کے بعد کامیابی اولی وہ تب ہے کہ اب زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو شروع کے 3 سال تبلیغ کا حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں شخصی تبلیغ، خفیہ تبلیغ کریں۔ مکی زندگی میں آپ کے 13 سال ہیں، نبوت ملنے کے بعد کے 13 سال ہیں، تو 3 سال خفیہ تبلیغ کرنے کا حکم تھا، مطلب بڑے اجتماع میں ابھی اعلان نہیں کرنا۔ اور 3 سال گزرنے کے بعد پھر حکم نازل ہو گیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اب آپ تبلیغ کریں، اعلانیہ۔ خفیہ تبلیغ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جس میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ بھی ہیں وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ تبلیغ گھر سے شروع کی ہے، تبلیغ ہوتی ہی گھر سے ہے پہلے، بعد میں باہر سے۔ قرآن کی آیت بھی یہ، یا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں میں داخل بیگم آتی ہے، بچے آتے ہیں اور عزیز و اقارب، گھر والے جن کو آپ کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے آگ سے بچائیں۔ یہ جب اس ترتیب پر عمل ہوگا نا تو یہ بندہ نمونہ بن جائے گا، پھر اس کو اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ خود لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں اولاد ہماری نماز با جماعت پڑھے، با ادب ہو، اپنا وقت موبائلوں میں ضائع نہ کرے، خود اتنے پابند نہیں ہیں، لیکن اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ نیک ہو، حیادار ہو، وقت ضائع نہ کرے، نماز با جماعت پڑھے، بزرگوں کا ادب کرے۔ اچھی بات ہے، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں نا۔ شریعت کی جو باتیں، جو اوامر ہمارے ذمہ متوجہ ہیں، پہلے خود ان پر عمل کریں، پھر اس کے بعد جب آپ آگے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اولاد پر بھی اثر ہوگا، کہیں اور بھی بات کریں گے۔ جب خود نہ ہو، بات نیکی کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل بتا رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ کام شریعت کے جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی، تلاوت کیا کرو، ذکر اذکار کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب بیان کر رہا ہو، حج فرض ہوتا ہے، اتنے پیسے ہو جائیں، حج فرض ہوتا ہے، حج کرو،
وہ حج پر لوگوں کو ترغیب کر دے رہا ہے، لیکن خود اس کے اوپر حج فرض نہیں، تو ایک الگ بات ہے، ایک مجبوری ہے۔ لیکن جو شریعت کے حکم متوجہ ہوں پہلے اس پر خود بندہ عمل کرے آگے جا کے۔ عجیب و غریب قسم کی بات ہے، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، جہاں صلح ہوئی اور آپ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مقصود یہ قصہ بیان کرنا نہیں ہے، اپنے موضوع سے مناسب یہاں سے ایک بات لینی ہے۔ بس حکم ہو گیا کہ اس سال صلح ہو گئی، اور ادھر سے بھی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، اگلے سال عمرہ کرنا ہے۔ احرام باندھے ہوئے تھے، احرام یا تو جس چیز کا باندھا ہے وہ کام پورا کریں، عمرے کا ہے جو بھی، جب جس نیت کا احرام باندھا ہے وہ چیز پوری نہیں ہو رہی، اب مجبوری بن گئی احرام اتارنے کی، بھلے آپ کی ذاتی مجبوری بن گئی ہے یا ادھر سے راستہ بند ہے، کسی نے روک لیا ہے، جو بھی ہو۔ احرام کا احترام یہ ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں گے، حلق کرائیں گے، نہائے دھوئیں گے، کپڑے پہنیں گے، اور حلق غلط ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلق تو ہوتا ہے عمرہ مکمل ہونے کے بعد، یہاں تو پہلے حلق ہو گیا، حلق عمرہ ادا نہیں ہوا تو حلق ہو رہا ہے، لہٰذا اب جانور جرمانے میں ذبح کرنا ہے۔ دیکھو احرام کا، آپ کی اپنی مجبوری، طبیعت خراب ہو گئی، صحت اجازت نہیں دیتی، احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر لی ہے، جا نہیں سکتے ہیں، اپنی مجبوری بن گئی، حالات ملک کی خراب ہو گئے، جہاز نہیں جا رہے، ادھر جنگ ہو گئی، اللہ نہ کرے، رکاوٹ بن گئی ہے، کوئی بھی صورت ہو گئی ہے، بھلے آپ کی مجبوری ہے یا آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ نے احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے، عمرہ کرنے سے پہلے جب حلق کرا رہے ہیں، احرام سے فارغ ہو، مطلب احرام سے اس کی پابندیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، حلق کرا لیں تو پھر بکرا جرمانے میں دینا ہوگا۔ بس اللہ کا حکم ہے، بھلے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، آپ کی طرف سے عذر ہوا یا مجبوری ہو گئی، جو بھی حکم یہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرما رہے ہیں کہ بھائی حلق کر دو، ہم عمرہ اس سال نہیں کر سکیں گے، صلح ہو گئی، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، حلق کر دو، اور اس کے بعد جانور جو جرمانے کے جانور ذبح کرنے ہیں وہ ذبح کر دو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ نے 1-2 دفعہ اعلان فرمایا حلق کر دو، پھر اس کے بعد جانور ذبح کر دو، ہم واپس جائیں گے، صلح ہو گئی، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ حالانکہ اس جگہ پر بہت بڑے بڑے واقعات اور بھی ہوئی ہیں، ادب و احترام کے، باڈی گارڈ ہونے کے، محافظ ہونے کے، جو آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ تو یہ بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ اصل میں صحابہ ایک عمرے کے اس میں آئے تھے نا، جذبے میں، تو اس لیے انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میرے ایک رائے ہے، مشورہ ہے، اگر اس پر آپ عمل کریں تو یہ نظام صحیح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ ام سلمہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ حلق مبارک کرا دیں، اپنے زلفیں آپ ختم کر دیں، حلق کرا دیں، اور ننگے سر باہر تشریف لے جائیں، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کے فوراً حلق کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے، آپ نے ایسے کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل کیا، خیمے میں حلق کیا، جیسے باہر تشریف لائے سارے صحابہ نے حلق کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام کی بات جس طرح سامنے آئے اس کو لینا ہے ایمان کے بعد، اور عملی شکل میں لینا ہے۔ تو اوامر جب شریعت کے متوجہ ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تبلیغ کی خفیہ، حکم ایسا تھا۔ بعد کے جو 10 سال ہیں مکہ مکرمہ کے، اس میں آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی ہے۔ عرب کا دستور تھا، صفا پہاڑی اب تو کچھ شیشوں کی زد میں ہو گئی، کوئی محلات کے زد میں ہو گئی، یہ تھوڑی اونچی تھی، اور یہ جو مطاف کا علاقہ ہے یہ سارا نشیب میں ہے، نیچے ہے۔ اس زمانے میں بھی اب بھی جب مکہ مکرمہ میں بارشیں ہوتی ہیں سارا پانی مطاف میں آتا ہے، اس زمانے میں بھی اب بھی۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شاہ فہد مرحوم کے، اس نے نیچے جو ہے ایک بڑا نالا نکال کے گدئی تک لے گیا ہے، اور جتنا پانی بارش کا آتا ہے اب پتہ ہی نہیں چلتا، بس تھوڑی دیر میں ہی مطاف سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگہ نشیب ہے، صفا پہاڑی جو ہے وہ اونچی ہے، اب بھی اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کے لیے صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، اور اب تک اکثر لوگ مخالف نہیں ہیں، کیونکہ تبلیغ شخصی ہو رہی تھی نا، اپنے گھر میں، اپنے دوست کو، اپنے غلام کو، تو اس میں کوئی اتنی مخالفت نہیں تھی۔ اور یہ سارا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے بہت اونچا سمجھتے تھے۔ صادق اور امین کا جو لقب ہے نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، ادھر ادھر سفر کیے، کاروبار کیے، لوگوں نے دیکھا، ہر طرح امانتیں رکھی، اس وقت نبوت کا اعلان نہیں تھا، صادق اور امین کہتے تھے۔ حیادار ہونے کے لحاظ سے آپ کو بطور مثال کے پیش کرتے تھے کہ یہ ایک ہاشمی خاندان کا لڑکا ہے۔ عرب کی دوشیزگی میں اتنا حیا نہیں ہے جتنا اس نوجوان کی نگاہوں میں حیا ہے۔ اور جب وہ بیت اللہ شریف بنایا تو مختلف قوموں میں تنازع ہونے لگا تھا، پتھر کون رکھے، حجر اسود کون رکھے۔ طے ہوا جو صبح حرم سے پہلے داخل ہوگا اس سے حل کرا لیں گے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ آپ نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس سے اچھا تو انسان کوئی نہیں، نہ اس سے خوبصورت اخلاق کے لحاظ سے، نہ ظاہر کے لحاظ سے، بس جو یہ فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، سارے قبیلوں کو کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ میری اس چادر کو پکڑے۔ ساروں کو پکڑنا ہو گیا۔ جب آپ حجر اسود جہاں رکھنا تھا، لگانا تھا، وہاں قریب لے گئے، کہا سب چھوڑ دو، اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود فٹ کر دیا۔ اس سے آپ کے مقام میں اور اضافہ ہوا کہ عرب کے اندر لڑائی ہونے والی تھی کہ اب کون رکھے گا پتھر۔ ایک قبیلے کہتا تھا ہم رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم رکھیں گے، اور پھر تنازع کا خطرہ تھا کہ شکر ہے یہ مشورہ ہوا۔ اب یہ تھوڑی سی ایک بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ آپ کے کاروبار سے بھی متاثر ہوئے، آپ کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے بھی وہ متاثر تھے، امانت رکھواتے تھے، آپ سے تنازع ختم ہو گیا، اس لحاظ سے آپ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی۔ شروع میں جو خفیہ تبلیغ تھی اس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات ہیں، کوئی لوگ مخالف نہیں تھے۔ اب حکم ہو گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب جو آپ کو وحی کی گئی اس کا اعلانیہ بیان کر دیں، اور سب سے بڑی بات وہ توحید کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش موحد بندے سے ہوتے ہیں، اپنی توحید سے ہوتے ہیں۔ توحید انسان کو وحدت کا پیغام دیتی ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ نا سب، تو نظریاتی اختلاف ہی ختم ہو گیا۔
جب آپ کا مناظرہ ہوا جس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے نا، مباہلہ مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ، روم ہرقل، آپ نے ان کو تبلیغ کی، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ آپ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، آؤ پہلے اس کلمے کی طرف، اس عقیدے کی طرف جس عقیدے کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے اللہ کے انبیاء علیہ السلام جس عقیدے کی دعوت دے رہے تھے، اس کی ہی میں دعوت دے رہا ہوں، پہلے اس عقیدے کے اوپر متفق ہو جاؤ، تو نظریاتی اختلاف ختم ہوتا ہے۔ توحید کی دعوت تفریق کی دعوت نہیں ہے، سارے بندے اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ادھر ادھر اللہ گلہ ہوا، 10,000 حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے تو چھپے، مشرکین مکہ کو گھروں میں کو کدھر، تو بت تو ادھر ہی پڑے تھے کہ جو صبح و شام کے الگ تھے، بارش کے الگ تھے، مسائل حل کرنے کے الگ خدا تھے، اور آپ نے اپنی لاٹھی مبارک سے ان کو یوں اشارہ کیا، کوئی اوندے بل گرے، کوئی پچھلے بل گرے، جو بت کہ تمہارے معبود بنے ہوئے تھے یا تم نے ان کو بنایا ہوا تھا، وہ تو اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے کہ جس میں وحدانیت ہے، امت کو اتحاد کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ پتھروں کو کیا مانتے ہو؟ اور اسی وجہ سے کئی لوگ، جس میں حضرت اکرمہ بھی داخل ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی کشتی پھنس گئی ہے، اب محمد کے رب کو پکارو گے تو تب کشتی بھنور سے نکلتی ہے۔ اس نے کہا وہاں کشتی کنارے پہ لگاؤ۔ اس کی دعوت سے تو بھاگ کر ہم جا رہے ہیں، اور پھر بات جب اسی کے رب نے بچانا ہے تو پھر مسلمان ہوا، ایک غزوے میں شہید بھی ہوا۔ ابو جہل کا بیٹا، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، وہ بادشاہ ہے نا جسے چاہے زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، اسی میں داخل ہے۔ عدی حاتم تائی کا بیٹا، پھر تو بڑا سفر کر کے پھر مدینہ طیبہ میں بھی پہنچا وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ توحید کی دعوت، آپ نے ان مناظرہ کرنے والوں کو کہا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے والوں ادھر آؤ، جو تمہارے پیغمبر دعوت اللہ دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، میں بھی اسی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ الی کلمۃ سواء بیننا، توحید تفریق کا نام نہیں، توحید وحدت کا نام ہے، لیکن مزاج کے خراب کو جب بات سمجھ میں نہ آئے تو اس میں تو توحید کی غلطی نہیں، اس کی اپنی کوالٹی خراب ہے۔ اب دعوت اللہ دینے کے لیے آپ کو حکم ہو رہا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب مشرکین کا کوئی خیال رعایت نہ کریں۔ بعض دفعہ خیال میں آ جاتی ہے کوئی بات، وہ رشتہ دار، وہ فلاں، نہیں، اعلانیہ تبلیغ توحید کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگلا جملہ بہت سخت ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جو ہم نے آپ پر وحی کی اس کو واضح بیان کر دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا بیان نہ کیا تو آپ نے پھر نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بات اللہ کی لے کے چلتے ہیں، کون کیا کر سکتا ہے؟ صفا پہاڑی کی طرف آپ آ گئے، اور صبح سویرے مکہ کا دستور تھا، چادر لہراتے تھے، تو میں نے بتایا نا ساری وادی نیچے ہے، لوگوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اہم بات ہے،
ہمارے شہر کا صادق اور امین بلا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، مکہ کی ساری سوسائٹی دوڑتی ہوئی آئی، رعایا، ان کے افسر، غلام، آقا، ہر طرح کے لوگ آ گئے۔ محمد بلا رہا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے۔ جمع ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ آپ نے کہا، مکہ والو، میں صفا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور اس وادی میں تم ہو، اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے تمہیں نہیں پتا۔ اگر بالفرض میں یہ کہوں تمہیں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، بالفرض اگر میں یہ کہوں، سمجھانے کے طور پر بات کی گئی، میں جس پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر کھڑا ہوں، بالفرض اس پہاڑی کے پیچھے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں پہاڑی پر ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، بالفرض کوئی لشکر ایسا آ رہا ہو جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میں یہ بات بتاؤں تو مان جاؤ گے؟ بیک زباں سب نے کہا ضرور مان جائیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ سے کوئی زیادہ شریف نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کردار کے لحاظ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، آپ کی زبان اطہر سے کبھی ہم نے تو خلاف اولا بات نہیں سنی، آپ ہرگز آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ تو برکت ہی برکت ہیں، صادق اور امین ہیں۔ اور تنازع کے حل پر کسی صاحب دل نے بات کہی نا، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جس کے پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کی زبانوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کی نگاہوں سے، جس کے چلن پھرن سے کس کو تکلیف نہیں پہنچی، فائدہ ہی پہنچا۔ امانتیں رکھ کر آزمانے والے بھی امانت و صداقت کا لقب دینے لگے، حجر اسود کا تنازع ختم کر کے اور زیادہ اپنا مسلم آنے لگے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے بولتا یہ قرآن یہ اس کی تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جو استویٰ علی العرش کما ہوا شانہ، ساری کائنات کو بنانے کے بعد، سسٹم فرشتوں کے حوالے کرنے کے بعد، نگرانی کے طور پر اللہ رب العزت استویٰ علی العرش ہو گئے، اپنی ذات کے لحاظ سے جو عرش میں رب العالمین جلوہ افروز ہے، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، امانت رکھوانے، دیانت، صداقت کے لحاظ سے، یہ مکہ والے سارے صداقت و امانت کا لقب دیتے تھے، جس کو آسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ہر کوئی اس شعر کو پڑھتا ہے، عربی نہیں جانتے وہ بھی شعر پڑھتے ہیں، گرامر نہیں جانتے تو ان کے زبر زیر غلط کر دیتے ہیں۔ شعر جو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وَأَحْسَنَ، نون پر زبر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ أَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ حَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ ضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ شق الإله اسم النبي إلى اسمه فذو العرش محمود وهذا محمد۔ یہ حسان ابن ثابت ہیں کہ
کہتے ہیں میری آنکھ نے اس جیسا حسین زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ارے آپ کی کیا آنکھ، پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے دادا یہ کہتے ہیں میرا بیٹا مکہ کے علاقے سے جو پیدا ہوا، ہاشمی گھرانے سے جو آیا، اس جیسا پورا خطہ حجاز میں کوئی خوبصورت نہیں، یہ دادا نے کہا۔ اور ابیض یستسقی الغمام بوجہہ کا میرا بیٹا، میرا پوتا محمد بن عبداللہ اتنا خوبصورت ہے۔ جبرائیل آ گئے، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ منظر نقل کرتے ہیں، جبرائیل نے کہا یہ نہیں، یہ تو عرش کے نقطہ اللہ کی طرف سے حسن کا یہ پیکر رہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، پوری کائنات دونوں جہانوں کا سید کونین بنا کر بھیجنے والے ہیں، اس کو امام الانبیاء بنا کر بھیجنے والے ہیں، اس کو خاتم الانبیاء بنانے والے ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ صرف مکہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شیخ سعدی جبرائیل کا تاثر نظر کرتے ہیں، فرمایا آفاقا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم اما تو چیز دیگری۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام کا تاثر نظر کرتے ہیں کہ جبرائیل کہنے لگے ایسا نہ کہو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، نہیں، آدم سے لے کر انتہا تک جتنے اللہ اپنے بندے پیدا کرے گا پوری کائنات میں سب سے زیادہ یہ خوبصورت ہے۔ میں تو آدم کے پاس بھی گیا، نوح کے پاس بھی گیا، یوسف کے پاس بھی گیا، عیسیٰ کے پاس بھی گیا، یعقوب کے پاس بھی گیا، ابراہیم کے پاس بھی گیا، سارے اللہ کے پیغمبروں کے پاس جبرائیل کہتے ہیں میں جاتا رہا، ان کا دیدار کرتا رہا، ان کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا، میری ڈیوٹی ایسی تھی، میرے کام میرے ذمہ وہی تھی، ہر پیغمبر پر میں وہی لے کر جاتا رہا، سب کو دیکھتا رہا، فاقا گردیدم مہرے بتا ورزیدم، ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک ہستی کو دیکھا، ایک ایک کے نقش کو دیکھا، ایک ایک کے معجزے کو دیکھا، ساری دنیا گھماؤں آفاق گردیدم مہرے بتا ورزیدم بس یار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیگری قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى احسن اکمل اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا گھوماؤں، بڑے بڑے پیغمبر دیکھے، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے سخی دیکھے، بڑے بڑے معجبین دیکھے، ساری دنیا چھان کر بیٹھا ہوں، آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ کے یتیم جیسا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ جبرائیل کا تاثر شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو مکہ والوں کو جب آپ نے یہ کہا کہ پیچھے ہو سکتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہا اور میں بتا رہا ہوں بالفرض میں ایسا کہوں تو مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا ضرور مانیں گے۔ اگر ہم پہاڑی پر چڑھ جائیں نا جی صفا پر، ہم بھی مکہ والے کہتے ہیں، اور پہاڑی کے پیچھے دیکھیں اور ہمیں کوئی نظر نہ بھی آئے تب بھی جو آپ فرما رہے ہیں وہ مانیں گے۔ ہماری نظروں میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، صداقت و امانت ہے، اور اس تنازع میں آپ مسلح ہیں، کتنا بڑا مسائل حل کیا، حجر اسود کا ہر لحاظ سے آپ کو مانتے ہیں۔ یہ خطیب کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا خطیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہوا نا، جب اللہ کی طرف سے جب عطا ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے۔ باقی دنیا پڑھ کے استادوں سے کچھ سیکھ کر آتی ہے، جس کا استاد اللہ ہو، واسطہ درمیان میں جبرائیل ہو، جس کو 40 سال تک تو لوگ امی کہتے تھے اور آج ایسی کلام پیش کر رہے ہیں، ایسی کلام پیش کر رہے ہیں۔
کہ سارے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے امام استاد وہ سارے شش در رہ گئے. انہوں نے قصیدے اپنے لٹکائے ہوئے تھے بیت اللہ کی دیوار پر. امرؤ القیس نے وغیرہ یہ زمانہ جاہلیت کے بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ان کے قصائد سبع معلقہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن جن لغتوں میں اترا ہے وہ لغت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے امام تھے جن کے یہ قصیدے تھے اور بیت اللہ شریف کی دیوار پر انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے. اور آپ نے تو کہا، وہ کہتے تھے نا یہ تو کلام ایسے ہی پیش کر رہے ہیں جو ایسے کر رہے ہیں. آپ کہتے تھے تھوڑی صورت لے آؤ، چلو میں بھی عربی تم بھی عربی، کوئی صورت لے آؤ. آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر جب نازل ہوئی، یہ بہت جامع معنی صورت ہے. الفاظ کے لحاظ سے بڑی چھوٹی ہے، مفہوم کے لحاظ سے بہت عظیم ہے. آپ نے ایک صحابی کو کہا لکھ کے دیوار پر، بیت اللہ شریف کی دیوار پر لگا دو. لگا دیا تو وہ قصیدے لگے ہوئے تھے. ان عرب کے شعراء نے، فصاحت و بلاغت کے اماموں نے خود بخود اپنے قصیدے اتار لیے اور نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اب دیکھو نا، ایک بندے نے 40 سال تک کوئی بات نہیں کی، آج بات کر رہا ہے. آپ نے جب بیس بنا دیا نا جی کہ ہم ہر حال میں مانیں گے، اب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی ہے. فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے عرب کی سوسائٹی، مجھے تم صداقت و امانت کے لقب دیتے ہو، آج میری تبلیغ سنو. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بعض نے فرمایا اس جملے سے پہلے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا لبثت فیکم عمرا کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا. مکہ والوں کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. لبثت فیکم عمرا، زندگی کا ایک معقول حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کیف وجدتمونی، مجھے کیسا پایا؟ امانت دیانت والا پایا، کردار کے لحاظ سے صاف ستھرا پایا، یا اس کے برعکس صداقت و امانت والا، اچھے کردار والا، حیا والا کیسا پایا؟ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا. سارے نیچے جو بیٹھے تھے، جو آج بیان سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، قالو بیک زباں ہو کر بول پڑے جربناک مرارا. اے آمنہ کی لال، عبداللہ کی یتیم، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، امانتیں رکھ کر بھی، کاروبار میں بھی، گلی کوچوں میں بھی، بازاروں میں بھی، پڑوس میں بھی. جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا. ما وجدناک الا صدقا، ہم نے صرف آپ کو سچا ہی سچا پایا، ہر نظام میں آپ کو اعلیٰ پایا، آپ کو مصلح پایا، مرشد پایا، صداقت و امانت والا، اچھے کردار والا، حیا والا پایا ہے. یہ ہو گئی بات. اب آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. آپ بھی ذرا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحون. یہ جملہ بولا عجم کے مشرکوں کے سامنے، عجم کے، عرب نہیں، عجم کے مشرکوں کے سامنے جتنی مرضی مرتبہ بولتے رہو لا الہ الا اللہ. عجم کا مشرک
غصے میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لا الہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ وہ عرب کی سوسائٹی ہے، سارے فضاحت و بلاغت والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، وہ لا نفی جنس کا مطلب جانتے تھے، لا الہ، وہ لا نفی جنس کا مطلب جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے علاوہ اس شخص نے تمام بناوٹی معبودوں کی نفی کر دیے۔ ابھی تو سب سے زیادہ خوبصورت ماننے والے، کردار اچھے ماننے والے، امانت اور صداقت کا لقب دینے والے، جب انہوں نے یہ جملہ سنا، وہ عرب تھے، لا نفی جنس کا مطلب جانتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے بتوں کی، معبودان باطلہ کی توہین کر دیے، نفی کر دیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی سب کچھ دنیا میں آخرت میں دینے والا ہے۔ نبی کے صدقے ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا کی، وہی دینے والا ہے۔ جب کہا لا الہ الا اللہ، ناراض ہو گئے، مکھیاں جھاڑنے لگے، مشورے کرنے لگے، اور سب سے پہلے بے ادبی جس نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ پہلی تقریر سن کر، توحید کی دعوت سن کر، سب سے پہلے جس نے بے ادبی کی وہ اپنا حقیقی چچا تھا۔ کہنے لگا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ابو لہب کہنے لگا او محمد، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ تمہیں برباد کرے، یہ تو شفقت کا بھرا پیکر ہے، اس نے بددعا، انہوں نے بددعا کے بدلے میں بددعا نہیں دی۔ ادھر اللہ کے جلال آیا، متوجہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او ابو لہب، میرے محبوب کو بددعا دینے والے، تو برباد ہوگا، تیری بیگم برباد ہوگی، جس رسی میں کانٹے باندھ کر آیا کرتی تھی، محمد کے راہوں میں بچھایا کرتی تھی، اسی رسی کے ذریعے سے اس پر ہلاکت ہوگی۔ یہ دیکھو صداقت و امانت۔ اب ناراضگیاں شروع ہو گئیں، اب ناراضگیاں کیا؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ایمان کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کی جا رہی ہے، ایمان کی توحید کی دعوت دی جا رہی، اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ جب بھی دین کی بات کی جاتی ہے تو دنیا ناراض ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔